قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. وما آتاکم، جو رسول دیں. یہاں کسی اور کا نام آیا؟ کسی شاہ صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی امام صاحب کا، کسی حضرت اور شیخ اور مرشد، کسی پیر، کسی بابا جی کا، کسی قریشی صاحب کا، کسی ہاشمی صاحب کا، کسی سید صاحب کا آیا؟ لوگوں سب کی عزت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، سب کا ادب و احترام کرو، لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے، پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، اور امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا. آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے، نصرانی سے پوچھو تو کون ہے، وہ کیا کہے گا؟ عیسائی ہوں. وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے؟ نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا؟ عیسائی بن گیا. اور ہم سے پوچھو تو کون ہے؟ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں، کوئی کہے گا وہابی ہوں، کوئی کہے گا سنی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، بغیر وردی ہوں. تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی، محمدی نے اپنی نسبت محمد رسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. درجنوں جماعتیں، درجنوں پارٹیاں، درجنوں گروہ بن کے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں سب با عزت ہے، سب عزت کے قابل ہے، لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہوگی، نہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام. وہ بلال کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکم دے رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دے فخذوہ، وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے رسول روک دے، جس سے نبی منع کر دے، جس سے امام اعظم، قائد اعظم روک دے، اس سے رک جاؤ. اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد. سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی صبح 7 بجے 8 بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، چنے لینے کے لیے جاتے ہیں. نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے، حلوہ پوری کھانے والے لاہوری، وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ. چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، سوئچ آف اس کا، تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے، کرتا ہے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، بند کر لو. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف سورج نکل آیا ہے. سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت، محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی، پیارے حبیب کے پیارے دوست، دنیا کے بھی دوست، قبر کے بھی دوست، پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے، پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیا، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا، نیچے رکھ دیا، اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا اے عمر، آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو،
صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے پیارے بھائی، اے مسلمان بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے۔ اور جب میں حدیث رسول سن کر حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا، ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے، وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام؟ پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی طبع گمراہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا، چاند چودھویں کی طرح چمک رہا ہے، اب کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی دیے کی ضرورت نہیں، کسی موم بتی کی ضرورت نہیں، کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں، جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں، ہم آپ کو اختلاف کی طرف سے نہیں بلا رہے، یہ تو اتفاق کی دعوت ہے، یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو۔ فائنل اتھارٹی، آخری بات، وہ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے، ان اللہ شدید العقاب، جو رسول دیتا ہے لے لو، جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا، مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں، ہندوس بھی مار رہے ہیں، مشرکین بھی مار رہے ہیں، کفار بھی مار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی، بکریوں کے چرواہے، ننگے قدموں چلنے والے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے، ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کو چھوڑ دیا، پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، غور کیجئے، پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے، مثال پہ غور کرنا، جو ایک قوم والوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ لوگوں میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اس کی بات مانی، راتوں رات بیوی بچے سامان کو لے گئے، محفوظ مقام پہ چلے گئے، اور ایک اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لمبی چادریں لے کر سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا، جو سوئے رہے تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال میری مثال ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت میں سوال و جواب ہونا ہے، 60 70 80 سال کے بعد، موت کے بعد، جہان کے لپیٹ دیے جانے کے بعد پھر جنت اور جہنم، پھر تمہاری زندگی پیش ہونی ہے، تم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک تمہیں اللہ کے دربار میں چلاتا ہوا لائے گا، ایک تمہاری زندگی کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، فاعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، فلا دن فلا زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا۔ جس نے پیارے نبی کی باتوں کو مان لیا، جس نے احادیث رسول پہ ایمان لے آیا،
دل کو تسلیم کی دنیا میں لے آیا، مان لیا، آخرت کی تیاری کر لی، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اور جس میں محمد کریم پیارے حبیب امام الانبیاء حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار دی، رب محمد کی قسم اس نے پیارے نبی کی باتوں کو ٹھوکر نہیں ماری، رب کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ مرے گا، پھر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ اللہ پہلے یقین نہیں آتا تھا، اب آ گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ میٹھا، ایویں مولوی روڑا پائی رکھ دینے، کنے مرنا ہے کنے اٹھنا ہے، گلا ہی نہیں، کون اٹھے گا کون مرے گا۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، یاد رکھنا۔ کفار مکہ کے ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا تھا پیارے حبیب کے سامنے، اس کو ہاتھوں سے مسل کے مٹی کر دیا تھا اور کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی کو مٹی کھا چکی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ مالک نے فرمایا تھا جس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یہی نظریہ بن گیا کون مرے گا کون اٹھے گا تو قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا، فرجعنا ایک چانس، ایک موقع، ایک تکلیف، ایک ریٹیسٹ، ایک ایسے ہال کا موقع دے دیا جائے، نعمل صالحا، قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے نیک اعمال کریں گے۔ لیکن پیارے بھائی کیا واپسی ہوگی؟ اس جہاں سے واپسی کا تصور نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق سنے۔ کائنات میں، میرا جملہ یاد رکھنا، کائنات پوری میں ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ پوری کائنات میں قیامت کی دیواروں تک ایک ہستی ہے جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، اللہ کی مان رہا ہے۔ یہ شان آپ کے پیر صاحب کی نہیں، میرے پیر صاحب کی نہیں، آپ کے امام صاحب کی نہیں، میرے امام صاحب کی نہیں، بغداد والے حضرت کی نہیں، کوفے والے بابا جی کی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ قرآن آپ کو سناتا ہے، سنیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ رسول کی نہیں، رسول کے رب کی مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن تولا، آیت پہ غور کیجیے، اور جو منہ موڑ لے حدیث رسول سے، اطاعت رسول سے، فرمان رسول سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پہنچا دیجئے، جو آپ کی مانتا ہے وہ آپ کے رب کی مانتا ہے، اور جو آپ کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ خود سمجھ لے گا، قیامت کے دن مالک اس سے خود حساب لے لے گا، آپ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، سنیے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، پیار اور محبت کے ساتھ، چھیڑتے اور طنز کرتے ہوئے نہیں، دکھ اور درد کے ساتھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا کسی امام کا یہ مقام ہے؟ کیا کسی امام کو ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر کی جو مان رہا ہے وہ اللہ کی مان رہا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو 12 کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو فلاح حضرت کی ہر بات مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے؟ یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہم نے امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے، غور سے سنیے۔ جو لوگ احادیث رسول کو سن کر تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ احادیث رسول سنتے ہیں پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ آواز یہ لگاتے ہیں یہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہمارا حضرت، ہمارا پیر ایسے نہیں کہتا۔ آئیے احادیث رسول کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے میرے آقا پر۔ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے۔ ہمارے یہاں بھی رواج چل پڑا نا الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کا۔ سیدھے ہاتھ سے اچھے بھلے چاول کھا رہے ہوں گے، جب پانی پیپسی پینے کا ٹائم آئے گا نا تو وہ اس کو اٹھا کر تھلو تو چلا لیں گے، یوں کر کے پئیں گے۔ پکڑا گلاس الٹے ہاتھ سے اور نیچے یہ ہاتھ لگا لیا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پیارے بھائی، اگر آپ ڈائریکٹ اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ گلاس خراب ہوگا۔ سنت پہ عمل کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، گلاس تو دھو لیں گے۔ یہ اکثر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ اگر شیشے کا گھر کا گلاس بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس پہ صابن مار لے گی، بڈھی کوئی نہیں تو آپ تو لے آ جائے، لیکن دائیں ہاتھ سے پیو گے ثواب تو ملے گا۔ یہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اور نیچے ٹچ لگانا، یہ حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا، آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مومن کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ پیتا کس ہاتھ سے ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، داہنے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس کو شرم اور عار محسوس ہوئی کہ مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، تو اس نے کہا میرا یہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کبھی نہ اٹھے۔ ارے جو جس کو بد دعا مصطفیٰ دے دے اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا۔ اس نے پیارے نبی کی بات کو تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا، نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو، یہ نہ اٹھے۔ راوی یہ حدیث بتاتے ہیں پھر اس کے مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھائی کہے کہ دائیں ہاتھ سے پیجیے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے آقا کی بات یاد کروائی ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جو پاکستان کی زیارت کے لیے گئے، ہمیں بعض علماء نے سنایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ایک پیس سفرے پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور کھا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو، کوئی لقمہ گر جائے، کوئی پیس گر جائے تو اس کو اٹھا کر پھینکو نہیں، بلکہ اگر اس پہ کچھ چیز لگی ہے جھاڑ لو اور اسے کھا لو۔ تم نہیں جانتے اللہ نے برکت کس لقمے میں رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے والے نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ سعودی عرب کے بادشاہ ہو، اتنے امیر کبیر شخصیت آپ کی، آپ نیچے گرا وہ اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے رسول محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے کہہ لیں، میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی کہ پھر تیرا ہاتھ نہ اٹھے، پھر اس کا ہاتھ نہ اٹھا۔ تو اس سے سبق سیکھیے، اگر آپ کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے، یاد کرواتا ہے، آپ بھول گئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے یاد کروایا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہوں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پیارے حبیب کی باتوں کی شان کیا ہے، پیارے حبیب کی باتوں کا مقام کیا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کی عزت کیا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا خلیفۃ المسلمین بنے، خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگوں اگر میں دین حنیف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 انچ پیچھے ہٹتا ہوں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جواب دینے والا پہلی صف میں سے بھی کوئی دے سکتا تھا نا، کوئی قریشی صحابہ، کوئی کبار صحابہ، کوئی بدری صحابی، کوئی بیت رضوان والے بولتے، کوئی مکی بولتے، کوئی مہاجر بولتے، کوئی انصاری بولتے۔ آخری صف میں آخری صف سے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنے نیزے کو بلند کیا، نیزہ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، اے امیر المؤمنین، آپ سیدھے چلو گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر دین مصطفیٰ سے 1 انچ آپ نے ہٹنے کی کوشش کی میں اپنے نیزے کی نوک سے آپ کو سیدھا کر دوں گا۔ یہ دین حنیف ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ پیارے حبیب کی حدیثوں کی شان ہے کہ اگر امیر المومنین بھی نبی کی حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو ان کو پیارے نبی کی حدیثیں یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو ذہن بنائیے، عقیدہ بنائیے، ایمان بنائیے کہ جب حدیث محمد ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہیں کہیں گے حدیث تو ہے
اپنے مولوی سے پوچھوں گا. سارے دنیا کے مولوی قربان ہو سکتے ہیں محمد کی جوتی کے ذرے